السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ اور فلک بھی رشک کرتا ہے ایسی زمین پر اسعد، فلک بھی رشک کرتا ہے ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آج کی شام میرے اور آپ کے لیے اور ہماری بستی کے لیے نہایت محترم شام ہے، معزز شام ہے، اس لیے کہ آج ہماری بستی کے اندر الحمدللہ مہمانان رسول اور وارثان انبیاء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اور آپ اپنے معزز علماء کی زبانی اپنے پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ آج کا یہ مبارک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے رکھا گیا ہے، لہذا ہماری بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آج یہ پروگرام ہماری بستی کے کچھ نوجوانوں کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور اس پوری بستی کے لیے رحمت کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور قیامت میں ہم سب کے لیے آج کے اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں جب ایسے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساکنائیں نازل ہوتی ہیں جب اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر کچھ نوجوانوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے کا ان کے من کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ جس دور کے اندر یہ ہمارا نوجوان برائیوں کی طرف گامزن ہے، فتنوں میں پڑا ہوا ہے، برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، ایسے پرفتن دور کے اندر اگر کچھ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور دین کا جلسہ منعقد کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جتنے لوگوں نے بھی اس پروگرام کے اندر جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، وہ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ سما خراشی کرنے کے بجائے پروگرام کو باضابطہ طور پر شروع کرنے کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس مبارک پروگرام کا آغاز کروں، سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے سامنے جتنے میرے محترم حضرات کھڑے ہوئے ہیں، وہ برائے مہربانی جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ جلسگاہ کے اندر ابھی کافی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، بائیں جانب کا پورا حصہ خالی ہے، لہذا برائے مہربانی آپ حضرات اندر تشریف لے آئے۔ مائک کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ پوری بستی کے کونے کونے تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہوگی۔ میرے ہزاروں مسلمان بھائی، بزرگ دوست میری آواز کو سن رہے ہوں گے۔ آپ حضرات کو دن میں اعلان کے ذریعے سے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ آج مسجد بلال کے پاس میں یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے، جس میں کہ دور دراز سے حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست حضرت اقدس
مولانا مفتی محمد طیب صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں، دوسرے صوبوں کے اندر اور ملک کے کونے کونے میں جا کر بڑی بڑی کانفرنسز، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے جلسوں کے اندر جن کی شرکت ہوا کرتی ہے، اور ہزار کے مجمع کو سنجیدہ کر دینے والے مقرر، اور نہ صرف ایک عالم دین بلکہ ان کے ساتھ ساتھ میں چترویدی ہونے کا بھی شرف انہیں حاصل ہے۔ وہ جہاں قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہیں بائبل، گیتا اور رامائن کی بھی برابر جانکاری رکھتے ہیں۔ ایسے مقرروں کو سننے کا بار بار موقع نصیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری بستی کے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے یہ مبارک موقع ہمیں عطا ہوا ہے، لہذا میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، ایک اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے بزرگ سے بہت ہی ادب کے ساتھ دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنے آرام کو کچھ دیر کے لیے قربان کر کے بلال مسجد کے پاس میں یہ پروگرام چند لمحوں کے اندر انشاءاللہ باضابطہ طور پر شروع ہونے والا ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ باضابطہ طور پر پروگرام چند لمحوں میں شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کروں، ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کوئی جلسہ، کوئی اجتماع، کوئی پروگرام منعقد ہوتا تو اس کے لیے ایک سپہ سالار، ایک معزز اور محترم اور معتبر شخصیت کی سپرد صدارت کیا کرتے، جس کی صدارت اور سیادت کے اندر وہ جلسہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا۔ ہم اپنے بزرگوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے، اپنے بزرگوں کے قدم با قدم چلتے ہوئے، اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے لیے ایک پیر کارواں کی ہم انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ بہت سی معتبر شخصیات ہیں، لہذا اس کے پروگرام کی صدارت ہمارے محترم مشرق و مربی، ہماری بستی کی معروف شخصیت جناب حضرت قاری سید طلعت محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ اب آئیے حضرات، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے اس پروگرام کا آغاز اس کلام بابرکت سے کیا جائے جو تمام کلاموں میں اس طرح فضیلت حاصل رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام مخلوق پر فضیلت رکھتی ہے۔ وہ کلام تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف الملائک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا۔ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ وہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 راتوں سے افضل رات شب قدر کی رات میں اتارا۔ وہ کلام ایسا افضل کلام ہے کہ جس کے اوپر اتارا گیا وہ سید البشر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس عظیم الشان اور شاہکار کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنی بستی کی معروف مشہور شخصیت اور ہماری بستی کی تمام علاقے کے اندر کرنے والے جناب حضرت قاری سید طلعت محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء شاخ نیندلو، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان دو مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ جناب قاری سید طلعت محمود صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آپ تھے جناب قاری سید طلعت محمود صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے دلوں کو مجلہ فرما رہے تھے۔ اب آئیے حضرات گرامی، حمد باری تعالیٰ کے بعد دنیا میں اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی ثنا کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، ذکر خالق کائنات کے بعد
اگر کوئی ذات ہے کہ جس کا ذکر کیا جائے تو وہ وجہ تخلیق کائنات، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو نہ بناتا۔ ساری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے شمار اشعار کہے گئے ہیں، لیکن شاید یوں کہہ کر اپنے قلم کو رکھ دیتا ہے کہ سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ہے ادھوری، سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ہے ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ کہنے کو تو کسی نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السماع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ سلسلہ جب علامہ اقبال تک پہنچا تو انہوں نے یوں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو کسی نے یوں کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اسی سلسلے میں ہماری بستی کے ایک معروف شخصیت جناب ڈاکٹر ماسٹر کمل جعفری صاحب جو کہ بڑے خوبصورت شاعری کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی نبی ہیں دنیا میں نہ جسم اطہر ہے، ابھی نبی ہے دنیا میں نہ جسم اطہر ہے، شکم میں ماں کے ہے خوشبو سے گھر معطر ہے، اور مدینہ حاضری ہو، مدینہ حاضری ہو جائے اب کمل کی بھی، مدینہ حاضری ہو جائے اب کمل کی بھی، دل و دماغ میں روزے کا سبز منظر ہے۔ اسی سلسلے میں اس حقیق کو بھی چند مصرے کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ میرا نبی جو بڑا محترم ہے، وہ میرا نبی جو بڑا محترم ہے کہ امت پہ جس کا بڑا ہی کرم ہے، محمد نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ صدقہ ہے اس کا جو خیر الامم ہے۔ اسی عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری بستی کے مشہور و معروف شاعر اسلام کہ جنہوں نے اپنی خصوصیات اور اپنے مخصوص لب و لہجے اور اپنی دمدار اور مسحور کن آواز کا ڈنکا پورے علاقے کے اندر بجایا ہے، اور قصبہ نیلو کی نمائندگی نہ صرف اس ضلع کے اندر بلکہ ضلع کے بھی باہر، بلکہ یوں کہوں کہ اس صوبے سے بھی باہر کی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ میری مراد جناب حضرت اقدس قاری مصطفیٰ ترنم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو تاریخ کے اوراق سے لفظوں کو چرا کر حمد و نعت کا بہترین گلدستہ بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ خوبصورت آواز کے مالک جناب قاری مصطفیٰ ترنم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان لوگوں کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ کیسی سریلی مد بھری آواز ہے، دلوں کو جو مدہوش کر دے ایسا دلکش انداز ہے۔ جناب قاری مصطفیٰ ترنم صاحب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مائک پر۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبریل پوچھتے تھے یہ آ کے بار بار، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بہت خوبصورت آواز اور دلکش انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محظوظ فرما رہے تھے مشفق و مربی جناب قاری مصطفیٰ ترنم صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرات گرامی، اپنے مقصد اصلی کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو 3 عظیم مقررین مدعو کیے گئے ہیں، ان میں ایک ہماری بستی کے عالم نوجوان مقرر شعلہ بیان، جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی ایک الگ پہچان میدان کتابت میں بنائی ہے۔ اپنے مخصوص لب و لہجے اور خوبصورت آواز کی بنیاد پر اپنی پہچان رکھنے والے شخصیت عالم نوجوان مقرر شعلہ بیان رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب زیرہ مجدوم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، نیک گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بارے کتابت چلے آئیے۔ حضرت مفتی قاسم صاحب مائک پر